السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرکہ وفی اخری للترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ آج بلوغ المرام کی حدیث نمبر 8 ہمارا سبق ہے۔ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 8 کے راوی سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے برتن میں کتا منہ داخل کرے، کتا منہ داخل کر کے اس کو اپنی زبان لگا دے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان یغسلہ 7 مرات، اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے، اولاہن بالتراب، وہ جو 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے ان میں سے پہلی بار برتن کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ وفی لفظ لہ، مسلم کی ایک اور روایت کے لفظ میں ہے فلیرکہ، اس برتن میں جس کے اندر کتے نے منہ داخل کیا ہے، اگر کھانے کی کوئی چیز ہو یا پینے کی کوئی چیز ہو تو اس کو ضائع کر دے، اس کو بہا دے۔ اور ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے اخراہن او اولاہن بالتراب، کہ 7 مرتبہ جو برتن کو دھونا ہے ان میں سے یا آخری بار یا پہلی بار مٹی کے ساتھ برتن کو دھونا ہے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ داخل کر جائے، کتا اس کو چاٹ لے، اس کو اپنی زبان لگا دے، تو اس برتن کا کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رہے کہ جو کتا ہے، دور حاضر کے اطباء، دور حاضر کے تمام ڈاکٹر، یورپ کے ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہے، ان اطباء کا، ڈاکٹروں کا یہ مشاہدہ ہے، یہ تجربہ ہے کہ جو کتا ہے، اکثر کتے ان کی آنتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 4 ملی میٹر کے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں۔ جب کتا پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، تو اس کے پخانے سے، جب پخانہ اس کی دبر سے خارج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ، اس کے پخانے کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی باہر آ جاتے ہیں، اور
وہ اس کی دبر کو لگ جاتے ہیں۔ جب کتا اپنی زبان کے ساتھ اپنی دبر کو صاف کرتا ہے تو وہ اس کی زبان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ پھر جب کتا کسی مشروب کے اندر، کسی برتن کے اندر منہ ڈالتا ہے تو وہ جو کیڑے ہیں وہ اس پینے والی یا کھانے والی چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان اس کو کھائے گا، اس کو پیے گا جس میں کتے نے منہ ڈالا ہے، تو پھر وہ کیڑے جو ہیں اس کے پیٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے پیٹ میں داخل ہو کر اس کے معدے میں سوراخ کر دیں گے، اور معدے میں سوراخ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو کئی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اکثر کتوں کا یہ حال ہے۔ اکثر کتوں کی آنتوں میں، سارے کتوں کی بات نہیں ہے، اکثر کتوں کی آنتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو جب اکثر کتوں کا حال یہ ہے تو پھر ایسے کتے جن کا یہ حال ہے کہ ان کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان اور وہ کتے جن کی آنتوں میں کیڑے نہیں ہوتے، ان کے درمیان فرق کرنا انتہائی مشکل ہے، جدید آلات کے ساتھ، اور وہ بھی ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے شریعت نے کتے کے بارے میں حکمت پر مبنی حکم دیا کہ کوئی بھی کتا ہو، وہ اگر برتن کے اندر منہ داخل کر لیتا ہے تو اس کے منہ داخل کرنے کے بعد وہ چیز نجس ہو جائے گی، پلید ہو جائے گی، اس کو کھانا حرام ہو جائے گا، اس کو پینا حرام ہو جائے گا۔ لہذا اس برتن کو اگر صاف کرنا ہے تو اس کو 7 بار صاف کرنا ہے، 7 بار دھونا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو 7 بار دھوئے، اور جو 7 بار دھونا ہے اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی بار مٹی کا بھی استعمال کرنا ہے۔ پہلی بار ترمذی کے اندر جو روایت ہے اس میں ہے کہ چاہے پہلی بار چاہے آخری بار مٹی کا استعمال کیا جائے، جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ جو ترمذی کی روایت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ آخری بار یا پہلی بار او کا لفظ ہے، تو اس میں سے جو اخرا کا لفظ ہے یہ مرجوح ہے، اور راجح لفظ اولا کا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لہذا 7 بار ایسے برتن کو دھونا ہے جس میں کتا منہ داخل کر جائے۔ کتا کسی برتن کو اگر زبان لگا دیتا ہے تو اس کو 7 بار دھونا ہے، اور پہلی بار مٹی کا بھی استعمال کرنا ہے۔ مٹی کے علاوہ صابن کا استعمال نہیں کرنا۔ یہی یورپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو کیڑے اس کی آنتوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر پخانے سے اس کی دبر پر لگ جاتے ہیں، پھر وہ برتن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے جراثیم ہیں کہ ان جراثیموں کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز ختم ہی نہیں کر سکتی۔ صابن ختم نہیں کر سکتا، کوئی کیمیکل ختم نہیں کر سکتا، ان کو ختم کرنے والی چیز اگر ہے تو وہ مٹی ہے۔ لہذا اطباء کا بھی یہ کہنا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 بار برتن کو دھونا ہے، پہلی بار مٹی کا استعمال کرنا ہے، ایسے ہی اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی بات یاد رہے کہ کتا جو ہوتا ہے اس کا لعاب، اس کے منہ سے نکلنے والا جو تھوک ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جس برتن کے اندر کتا منہ ڈالتا ہے، اگر اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو اس چیز کو بہا دینا، اس کو ضائع کرنا ضروری ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال جائے اس برتن کو 3 بار دھونا ہے، اور وہ دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلیل کے طور پر ہمارے پاس دارقطنی میں موجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ 3 بار دھونا ہے۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ ویسے ہی غیر فقیہ ہیں، وہ ویسے ہی غیر مجتہد ہیں، تو جب وہ غیر فقیہ ہیں، غیر مجتہد ہیں، تو ان کے فتوے پر کیوں عمل کیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جو فتویٰ ہے اس کی سند ہی ضعیف ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس کی سند ضعیف ہے، کمزور روایت ہے، لہذا اس سے استدلال پکڑنا درست نہیں۔ استدلال اسی حدیث سے لیا جائے گا جو بلوغ المرام کی 8 نمبر حدیث مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں طہارت اور نجاست کے مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔